گوشت کیا ہے، جسم کیا ہے، اس کے اندر یہ رگ و خون، یہ گوشت، یہ کیا ہے، وہ سب کا سیم ہے۔ اب میرے بھائی یہ اس جسم پر تو فخر کرتا ہے، یہ تو دوسرے کے پاس بھی ایسا ہی ہے۔ فخر تو اس چیز پر کر جو کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ تو ساری چیزیں دوسروں میں بھی ہیں، اور تو اس حسب پر اور نسب پر تو فخر کرتا ہے۔ تیری بھی تخلیق اسی نطفے سے، تیرے بھائی کی تخلیق بھی اسی نطفے سے۔ یہ تو وجہ شرافت نہیں۔ وجہ شرافت اگر ہے تو صرف اور صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو زیادہ متقی ہوگا وہی قابل تکریم ہے، وہی قابل احترام ہے۔ یہ کوئی وجہ تکریم، وجہ کرامت نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے۔ وہ ایک بات تو آپ نے وہ سماعت فرما لی کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اگر ملائکہ کے سامنے اگر فضیلت دی گئی ہے تو وہ علم کی بنا پر ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے جلیل القدر نبی۔ ان کے نسب سے بڑھ کر نسب ہو سکتا ہے باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ اس سے بڑھ کے نسب کیا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن، پوری دنیا میں کوئی ان کے حسن کی مثال نہیں۔ حسن میں بے مثل اور بے مثال۔ قیمت کیا؟ قرآن فرماتا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنے ہوئے کھوٹے درم۔ نسب کتنا اعلیٰ، حسن کتنا اعلیٰ، وہ نہاری کی آثار، قیمت وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ 11 بھائیوں نے چند سکوں کے بدلے میں اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ قیمت صرف اور صرف حسن اور نسب پر اگر قیمت بیس کرتی ہے تو صرف دراہم معدودہ، چند گنے ہوئے درہم، 3-4 ہوں گے، 7-8 ہوں گے۔ لیکن رب تعالیٰ نے جب ان کے اندر صفت علم کا اظہار فرمایا، صفت علم، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ حضرت یہ حسن تو ان کے لیے قید خانے کا سبب بنا۔ ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر یوں لگتا ہے یہ قید خانے کا سبب کیا بنا؟ حسن، زلیخا کی خواہش پورا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی دلیل کو دیکھ لینا، اپنے دین کی حفاظت، عفت و عصمت کی حفاظت، سبب نتیجہ کیا نکلا؟ قید خانہ۔ حسن نے کہاں پہنچایا؟ ارے جس حسن پہ تو ناز کرتا ہے، سید الحسینہ، یعنی اپنا سارے حسینوں کا سردار کا حال دیکھ لے کہ اس حسن نے جناب یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچایا؟ قید خانہ میں۔ قید خانہ میں گئے تو پھر وہاں سے رفت کس چیز نے دلوائی؟ قرآن میں آتا ہے وہاں پر ان کے پاس 2 بندے آ گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے یوسف، اے ہمارے ساتھی، تم بڑے محسن، اچھے قسم کے ہمیں بندے لگتے ہو۔ یہ ہم نے خوابیں دیکھی ہیں۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ فرمایا علمنی ربی، میرے رب نے مجھے علم دیا، اس علم سے میں تمہارا کھانا آنے کا بالکل وقت قریب ہے، لیکن کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ بتا دیا۔ آگے آپ نے تبلیغ بھی فرمائی اور اس میں فرمایا واتبعت ملۃ قوم ملۃ آباء ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں اپنے باپ دادا جناب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب کی اتباع کرتا ہوں اور انہی کے دین کی میں پیروی کرتا ہوں، اور میں یہ جو تم نے اتنے سارے خدا بنائے ہوئے میں ان سے بیدار اور بری ہوں۔ فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ اتنے ہزاروں خدا زیادہ بہتر ہیں یا ایک اللہ؟
ہزاروں کی نوکری کی جا سکتی ہے، یہ ایک کے سامنے جھکنا آسان ہے یا ہزاروں کے سامنے؟ ایک کی خواہش پوری کرنی آسان ہے، حکم کی تعمیل کرنی یا ہزاروں کی؟ کیا یہ ایک زیادہ بہتر ہے یا یہ جو تم نے ارباب متفرقہ بنائے ہوئے ہیں؟ یہ ساری تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے رب کو جا کر شراب پلایا کرے گا، فیسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو شراب پلوائے گا۔ آج کل لوگوں کو یہ بھی وہم ہو گیا ہے، کوئی کہیں تھوڑی سی مناسبت نظر آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا۔ کوئی حضرت دادا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی، اس کے اذن سے بھی، اس کی مشیت سے اگر یہ کہے کہ یہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ سن سکتے ہیں تو فرمایا تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ ارے بھائی وہ تو ساری چیزیں الحمدللہ بے شمار قرآنی آیات ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فیسقی ربہ، اپنے رب کو وہ شراب پلائے گا، مراد بادشاہ لے رہے ہیں، بادشاہ کے لیے رب کا لفظ فرما رہے ہیں۔ شرک تو پھر بھی نہیں، اگر شرک ہوتا تو قرآن میں یہ لفظ نہ ہوتا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے کہ مشارکت اسم سے اگر اسم ایک جیسا ہو تو یہ شرک ہو جاتا۔ رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے ان اللہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ابھی میں نے آپ کو آیہ کریمہ سنائی، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ہر انسان کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی۔ اللہ بھی سمیع بصیر، میں اور تو ہم بھی سمیع و بصیر۔ اگر یہ شرک کا قاعدہ ہے تو پھر تو یہ شرک کی انتہا نہ رہی، خربوں بلکہ اس سے بھی متجاوز خدا ہو گیا۔ ارے بھائی یہ قاعدہ کھلیا نہیں ہے، جیسا اللہ سننے والا ویسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر ہم ہیں سننے والے یا دیکھنے والے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا۔ انبیاء کرام اگر کچھ دینے والے ہیں تو رب تعالیٰ نے انہیں دینے والا بنایا، اور رب تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ ہو رہا، اس کے اذن سے سب کچھ ہو رہا۔ فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلوائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، دوسرے کے متعلق کہا جو دوسرے اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کا گوشت پرندے نوچیں گے۔ اس نے کہا جناب میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، مجھے تو یہ خواب ہی نہیں آئی تھی۔ فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ نبی کی زبان سے نکل چکا ہے، یہ جیسے میں نے کہہ دیا ہے اب اسی طرح ہوگا، یہ نبی کی زبان سے نکل چکا۔ اب میرے بھائی وہ جو تھا نا ایک، اس نے کہا ہاں یہ تو آپ کا بڑا کمال ہے، میں جا کر یہ بادشاہ سے جا کر آپ کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ آپ تو بڑے دانا، بہت بڑے عالم ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، شیطان نے اسے بلا دیا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی وہ قید خانے میں ہے۔ کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ خواب آیا، خواب سے بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، بڑی عجیب ہولناک قسم کی، خوفناک قسم کی خواب تھی۔ آپ نے نجومیوں کو، ساحروں کو، معبروں کو، علماء کو، جو بھی اس دور میں اس کی رہنمائی کر سکتے تھے، مشکل کشائی کر سکتے تھے، انہیں بلایا۔ کہنے لگا ایک بڑی عجیب قسم کی میں نے خواب دیکھی ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ خواب بتاؤ تو صحیح۔ بعض روایت میں یوں بھی ہے کہ اس نے کہا کہ خواب بھی بتاؤ، خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بات تو بڑی مشکل ہے۔ وہ یہاں قرآن کریم میں صرف اتنا بیان فرمایا گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی، اور 7 گائیں میں نے دیکھی ہیں دبلی پتلی، کمزور سی، نحیف سی۔ کمزور گائیوں نے طاقتور گائیوں کو ہڑپ کر لیا، انہیں کھا لیا۔ پھر میں نے 7 بالیاں دیکھی ہیں بالکل تر و تازہ، اور 7 بالیاں دیکھی ہیں بالکل خشک، اور وہ خشک بالیوں نے ان تر و تازہ بالیوں کو ان کے ساتھ ملی اور انہیں جلا دیا۔ یا ایھا الملأ، اے میرے گروہ، اے گروہ علماء، اے معبرین، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ تو ایک پرا گندا سا خواب ہے، خیال ہے، ایسے یہ ہو گیا، ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ وہ جو ایک ساتھی تھا
جس نے کہا تھا میں جا کر بادشاہ سے کہوں گا. قال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويل فارسلون. اس نے بادشاہ سے چپکے سے کہا جناب میں آپ کو تھوڑے وقت کے بعد میں بتا دوں گا کس کی تعبیر کیا. اسی وقت گیا دوڑتا ہوا قید خانہ میں جا کر کہتا یوسف ایو صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلون سبع نجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجو الی الناس لعلهم یعلمون. اے دوست یوسف ذرا اس کے خواب کی تعبیر تو بتا کہ 7 گائیں موٹی تازی اور 7 ہیں دبلی پتلی. ان دبلی پتلیوں نے 7 موٹی تازی کو کھا لیا. 7 بالیاں سبز اور 7 خشک نے انہیں بھی جلا دیا. مجھے بتا لعلی ارجو الی الناس لعلهم یعلمون. میں جا کر لوگوں کو بتاؤں تاکہ انہیں بھی علم حاصل ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں کھولی, انہوں نے کوئی لمبے چوڑے رجسٹر نہیں نکالے. اسی وقت کا قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. آپ نے ارشاد فرمایا اے دوست یہ جو تم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جس میں مال و دولت کی بڑی کثرت ہوگی, غلہ اناج بڑا ہوگا, تم پر ہر قسم کی مال دنیا کی کثرت اور فراوانی ہوگی. پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے جس میں تم ہر چیز کو چٹ کر جاؤ گے اور تمہارے لیے اس وقت یہ لوازمات حیات مشکل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں پھر بڑی فراخی ہوگی, ہر قسم کے تم جوس نکالا کرو گے اور ہر قسم کے فروٹ وغیرہ تمہارے اندر مکثرت سے ہوں گے. اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا یہ کس نے بتائی ہے؟ کہنے لگا یہ قیدی ہے, ایک قید خانے میں ایک بے گناہ آدمی پڑا. اس نے کہا ہاں یہ تعبیر تو عقل کو لگتی ہے لیکن ذرا اسے بلا تو لاؤ. قال الملک اتونی بھی. بادشاہ نے کہا ذرا اسے بلا کے لاؤ. جب وہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, آپ کو بادشاہ بلاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ارجع الی ربک. ایسے نہیں باہر نکلوں گا. اگر ایسے نکل گیا تو لوگ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو آزادی بڑی پیاری تھی, نبوت پر دھبا رہے گا. فاسألوا ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن. جاؤ پہلے ان عورتوں سے پوچھو میرا قصور کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, مجھے اس میں بلیم دیا گیا. پہلے حقیقت حال معلوم کرو پھر اس کے بعد میں باہر نکلوں گا. اس بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی جناب زلیخا کو بھی بلایا اور بقیہ خواتین کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا اے خواتین بتاؤ یوسف کا کیا گناہ. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے. واقعتاً وہ بڑا عفت مآب ہے, عصمت کا پیکر ہے, وہ بڑا پاک دامن ہے, ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھا. اب بڑی تکریم کے ساتھ نبوت کا جو خاصہ ہے پورے وقار اور پروٹوکول کے ساتھ قرآن بیان فرماتا ہے, اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے. میرے بھائی یہ سارا قصہ اس میں ہزاروں لاکھوں اس کے اندر عبرتیں ہیں. قرآن کریم واقعات بیان کرتا ہے تلذذ کے لیے نہیں, وقت گزاری کے لیے نہیں, اس کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. اب صرف کسی تھوڑے سے واقعہ سے میں نے جو چند ایک وہ نتائج اخذ کرنے ہیں اسے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اور پھر آپ اندازہ فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کس فتنے کی وجہ سے قید خانے میں گئے؟ حسن کے فتنے کی وجہ سے. حسن فتنہ ہے, حسن آزمائش ہے. حسن نے قیمت کیا ڈلوائی؟ چند درم بے سامان بخس حقیر سے درم, وہ بھی چند ایک. حسن نے یہ قیمت دلوائی اور قید خانے میں پہنچا دیا. اب قید خانے سے نکلے کیسے؟ علم کی وجہ سے. اب مصر کی بادشاہت ملی علم کی وجہ سے, پورے مصر پر کنٹرول حاصل ہوا علم کی وجہ سے. ارے بھائی علم ہی انسان کا زیور ہے, علم ہی انسان کی دولت ہے, علم یہ انبیاء کرام کی میراث ہے, علم رب تعالیٰ کی صفت ہے. علم کو سیکھ, علم کو سیکھ, یہ علم تمہیں خدا آشنا کر دے گا, یہ تمہیں خدا تعالیٰ کی معرفت کے راز تیرے لیے کھول دے گا. آج یہ جتنی اس کائنات میں
تم انسان کی وہ کامیابیاں دیکھ رہے ہو، انسان کی دسترس کا تم مشاہدہ کرتے ہو، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ اسی علم ہی کا تو فیضان ہے کہ رب تعالیٰ نے اسی علم کی بنا پر لوہے کو انسان کے تابع کر دیا. ہواؤں سے آج انسان کام لے رہا، پانیوں سے انسان کام لے رہا، یہ سارے کے سارے یہ علم کے فیضان ہیں. اور ان کا اصل منبع کیا ہے؟ رب تعالیٰ. اور رب تعالیٰ پھر یہ علوم کیسے عطا فرماتا ہے؟ یہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے علوم آج کل خاص طور پر یہ کانسیپٹ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو یورپین ریسرچ ہے، امریکن ریسرچ ہے، یہ ان کی اپنی لیٹسٹ. بالکل میں کہتا ہوں یہ لیٹسٹ بالکل موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصول اور ضابطے ہیں نا، اصول اور ضابطے ان کی کوئی نہ کوئی ان کی اصل ہے. اس علم کی کوئی روٹ ہے. تحقیق کے لیے بھی کوئی ضابطہ چاہیے نا. اس کی اگر آپ پیچھے جائیں گے تو یورپین، میں ٹھیک ہے انبیاء کرام سے براہ راست اس کا کوئی وہ رشتہ نہیں قائم کرنا چاہتا. یہ یورپ میں جتنی یہ آج یہ تخلیق کائنات کے حوالے سے جتنی یہ تحقیق آج کل یا ریسرچ آج کل یہ آ چکی ہے، خواہ یہ ہواؤں پر سفر ہے یا میڈیسن کی سائنس ہے یا اس کے علاوہ آسٹرونومی ہے، آسٹرالوجی ہے، جیولوجی ہے، جتنے بھی یہ اس کے شعبہ جات ہیں، یہ سارے اگر آپ یہ دیکھیں تو تقریباً یہ چلتے چلتے میں اسلام میں بھی نہیں، یعنی امت محمدیہ میں بھی اس کو یہ کہیں پر جا کر ریلیٹ نہیں کرتا ہوں. اگر آپ اسے اوپر چلے جائیں پہلے انبیاء کرام کے زمانوں میں، تو یہ سارے کا سارا یہ فیضان، یعنی یہ یورپ بھی یہ مانتا ہے کہ اصل اس وقت، یعنی میں ان کے اگرچہ اس دعوے سے میں 100% اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری یہ یونانیوں کی یہ دین ہے اس انسانیت کے لیے، یہ یونانیوں کا احسان ہے. جو گریک جو حکامات تھے، افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط وغیرہ، یہ سارا ان کا یہ فیض ہے. طب میں ان کا کام ہے، فلسفہ میں ان کا کام ہے، یہ یعنی سمندری سائنسوں میں انہوں نے کام کیے، آسمانی سائنسوں نے ان کا کام کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا انہی کا. لیکن اگر آپ یونانیوں کے علم کی اگر آپ روٹ نکالتے ہیں تو یہ ان کا سب سے جو بڑا ہیڈ تھا وہ جناب لقمان علیہ السلام کا شاگرد تھا. اور جناب لقمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی تھے. ارے بھائی یہ انبیاء کے ذریعے سے یہ سب کچھ دیا گیا. اور رب تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق خصوصی طور پر ارشاد فرمایا. پارہ 19 میں بھی آتا ہے، پارہ 22 میں بھی آتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جناب داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور انہوں نے کہا اے انسانوں ہمیں جانوروں کی بولیوں کا بھی علم دیا گیا. آج کل بھی جانوروں سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. یہ ڈاگ ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ چوری وغیرہ کے لیے کتوں سے کام لیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر آپ اسے ریسرچ ہی کا نام دیں تو آپ نے پرندوں سے وہ کام لیے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. چھوٹا سا پرندہ ہد آپ نے پورا ملک سبا، اس سارے کے ساری وہ سلطنت کو، اس دور میں موسٹ ایڈوانس سلطنت تھی. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ اس دور میں وہ مہذب تھی کہ انہوں نے اس دور میں، جبکہ یہاں ہندوستان میں اگر آپ پرانی تہذیب دیکھیں تو تہذیب نام کی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی. اس دور میں انہوں نے پانی کو بندوں میں، ڈیموں میں بند کر کے اسے کھیتی باڑی کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ کل کی بات ہے نا، ایوب کے دور میں یہ ڈیم بنے ہیں، منگلا یا تربیلا، یہ آج سے ہزاروں برس پہلے. اور قرآن کریم نے اس ڈیم کا نام بھی بتایا، سیل العرم، عرم کا وہ ڈیم، یہ یمنیوں نے اس دور میں بنایا تھا. بہت ہی ایڈوانس تھے وہ لوگ. اور اس ساری سلطنت کو بغیر کسی فوج کے، بغیر اسلحہ چلائے، بغیر کسی جان کو ضائع کیے، صرف اور صرف ایک چھوٹے سے پرندے ہد بڑی سی چڑیا، ساڑھے وہ فالیے دی زبان جو انہوں کہیں دے سی کلی ترکھان، پتہ نہیں یہاں سے کیا کہتے، ایک ہد کے ذریعے سے اتنی بڑی سلطنت کو اپنے زیر تصرف کر لیا. اس سے بڑا اور آدمی کون ہو سکتا؟ وہ خبریں اس کے ذریعے سے حاصل کر لی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور حضرت رب تعالی ارشاد فرماتے علمنا سنۃ لبوس لکم، ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو لوہے کے لباسوں کا علم عطا فرمایا کہ لوہے کے لباس کیسے بنانے ہیں. آج ہم لوگ یہ مختلف پیشے اپنانے سے اپنے اندر ہچکچاہٹ اور عجیب قسم کی ہم وہ یعنی کیفیات محسوس کرتے ہیں.
یقین جانے میرے بھائی، یہ ہاتھ سے کام کرنا یہ کوئی مینے اور تانے والی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کی یہ سنت ہے۔ یہ کپڑے کی صنعت، ٹیکسٹائل کی، اور اس کے بعد ٹیلنگ وغیرہ، بننا سینا، یہ رب تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ شغل اور پیشہ تھا۔ یہ بری بات نہیں ہے، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ، یہ انبیاء کرام کے دیے ہوئے فنون ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اس وقت وہ لباس تو رب تعالیٰ نے چھین لیا نا، وہ اسے خطا کہہ لیں، رب تعالیٰ کی مرضی کہہ لیں، رب تعالیٰ کی مشیت کہہ لیں۔ جب وہ زمین پر آئے تو وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے لپیٹتے تھے اپنی شرمگاہ کے ارد گرد۔ پھر رب تعالیٰ نے ایک، یعنی روایت میں یوں بھی ہے، رب تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کپڑا بننے کا یہ علم عطا فرمایا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ سوت کاتی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بنا کرتے تھے، اور ان کا ذریعہ معاش یہ زراعت اور کھیتی باڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ لکڑ وغیرہ کا کام کرتے تھے، اور اس دور میں اتنی بڑی کشتی بنائی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ حاضل کے آساب یہ چلتے جائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ تجارت وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات میں آخر میں آپ سے ٹائم ہو گیا، میں یہ کہنا چاہوں گا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے تھے، لیکن آپ نے کوئی MBA، آپ نے کوئی MA اکنامکس، کوئی CA وغیرہ آپ نے نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ قرآن فرماتا ہے ما کنت تخط بیمینک، یہ محبوب ایسا ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھتا بھی نہیں ہے، لکھتا نہیں ہے اپنے ہاتھ سے، لیکن سارا لکھنے کا علم رسول اللہ نے سکھایا۔ یہ قرآن کریم میں صرف آپ کو مختصر سے وقت میں، لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو لکھنا آتا نہیں تھا، میں نے کہا لکھتے نہیں تھے اپنے ہاتھ سے، لکھاتے تھے صحابہ سے۔ یہ قرآن کریم، اس کی کتابت آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ صرف مثال کے لیے کہ انبیاء کرام کے علوم کیسے ہوتے ہیں، اگر کسی چیز کو کسی وقت نہیں کرتے تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی جتنی کتابت ہے نا، لکھائی، رسم الخط، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم اردو میں اگر مالک لکھتے ہیں تو میم زبر الف ما، الف ڈالتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں میم کھڑی زبر ما آگے لام کاف ہے، دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں۔ اگر یہ مالک الف سے ہوتا تو اس میں دوسری قراتیں نہ پڑھی جا سکتی، لیکن قرآن کریم یہ 7 قراتوں میں، یہ 10 میں نازل ہوا۔ اب یہ مالک، یہ کھڑی زبر لکھنے سے، جبکہ زبر نہیں تھی، یہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے جب کاتبان وحی سے فرمایا تو فرمایا اسے الف کے بغیر لکھنا ہے۔ اب کیوں لکھنا ہے؟ تاکہ مالک یوم الدین والی قرات میں مالک پڑھا جا سکے، مالا کا یوم الدین میں زبر زیر تو تھی نہیں، وہ ساری اس پر لگ سکتی ہے۔ مالک، مالا کا یوم الدین، ملا کی یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ ساری کی ساری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین کو 27 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا معجزہ ہے کہ آپ نے الف کے بغیر ہمیں فرمایا کہ مالک الف کے بغیر لکھنا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے یہ علوم ہیں، ان کے یہ فنون ہیں، اور انبیاء کرام کی ایک بات میں معجزہ ہوتا۔ صرف آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اتنے بڑے بزنس مین تھے، لیکن آپ نے ظاہری طور پر یہ کتابت بھی نہیں فرماتے تھے۔ اور ساتھ میرے اور آپ کے لیے جو عبرت کی بات ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم اوحى الی ان اکون من التاجرین بل اوحی الی کم من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بزنس، یہ تجارت، یہ میرا پیشہ، دوسری حدیث میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں 9 حصے رزق تجارت میں، 1 حصہ بقیہ شعبوں میں۔ اور آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں رب تعالی نے وہی فرمائی کہ اے نبی تو تاجروں میں سے بن جانا، مجھے رب تعالی نے یہ وہی فرمائی ہے کم من الساجدین، اے نبی اگر بننا ہے تو سجدہ گزاروں سے بننا۔ میرے اور آپ کے لیے یہی عبرت ہے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ یہ دنیا میں رہو لیکن بطخ کی مانند سارا دن پانی میں رہو لیکن تمہارے اندر پانی نہ جانے پائے، کشتی کے مانند رہو، اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ کاروبار کرو کھلے طریقے سے، جتنا جی چاہے جائز طریقے سے کرو، جائز کاروبار کرو،
حلال پیسہ کماؤ اور حلال جگہ پہ خرچ کرو، لیکن یہ پیسے کی محبت، یہ دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں ادا فرمائیں۔ طیبہ کا چاند جس